$6 बिलियन درکار ہوں گے پورے سال کے لیے. دوسری بات ہے IMF کی سرٹیفکیشن کے بغیر نہ چین آپ کو قرض دے گا، نہ سعودی عرب دے گا، نہ امارات دے گا. آپ کو اس وقت پیسوں کی ضرورت ہے. 1.5 مہینے کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس پیسے رہ گئے ہیں، تو ڈیفالٹ ہونے سے ملک بچ گیا ہے. لوگوں کو سمجھنا چاہیے ملک ڈیفالٹ کر جائے اور آپ اپنی ضد پہ کھڑے رہیں، یہ کوئی معقولیت کی بات ہے؟ بہرحال تنقید اس کے اوپر بہت ہو رہی ہے. عوام کو اعتماد میں کیسے لیں گے؟ مہنگائی تو وہیں کہ وہیں کھڑی ہے. نہیں، عوام کا اعتماد کا کیا سوال ہے جی؟ تو آپ پیسے نوٹ چھاپیں گے تو پھر آلو ہو جائیں گے 300 روپے کلو، پھر کیا کریں گے؟ مطلب ان اینی کیس آپ کو ادائیگی تو کرنی ہے نا. اسی سپورٹ کو سالیسٹ کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ روابط کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہماری جو انرجیز ہیں ان روابط کی پرسوٹ میں یا روابط کی خاطر وہ تو بھیک مانگنے پر ہیں. ہم تو ہر روز لے کے بیگنگ بول کے ساتھ کبھی اس ملک کے اوپر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی اس کے، یعنی چین کے ساتھ ایک اتنی بڑی پارٹنرشپ آپ نے قائم کر رکھی ہے، اس کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں شکوک پیدا کیے جاتے ہیں اور حکومت کی جانب سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. کبھی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی. ہمارے اپنے لوگوں کے ذہنوں میں مس گیونگس ہیں اس بات. نہیں شمشاد صاحب، آپ نے یہ جو بات کی ہے چین والی، مطلب ایک طرف ہم کہتے ہیں ہمالیہ سے اونچی، بحر اوقیانوس سے گہری، اور اس کے بعد یہ جو ایک کنفیوزڈ ابہام والی صورتحال ہے، مطلب یہ اوپر سے نیچے آتی ہے، نیچے سے اوپر جاتی ہے، درمیان میں سے نکلتی ہے، کیا یہ پرابلم کیا ہے؟ دیکھیے، چائنا کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے اب وہی آخری امید ہے آپ کی، میں آپ کو بتا دوں. اور اگر ہم اس رشتے کو بھی اچھے طریقے سے ہینڈل نہ کر پائے تو پھر یہ ہماری حکمرانیت کی سب سے بڑی ناکامی جو ہے. چین نیا وہ لے کر آیا ہے اس وقت سی پیک. امریکہ ہی چاہتا ہے سی پیک ناکام ہو. اگر خدا نہ خواستہ پاکستان مشکل میں آتا ہے تو امریکہ یورپین یونین کہے گی یہ سی پیک کی وجہ سے ہوا ہے. ان کو بڑا ایسا جھٹکا لگے گا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھیں گے. یہ جو ملک مدد کریں تو اس کو سپلیمنٹ کریں، یہ نہ ہو کہ ہم ان پہ گزارا کریں. یہ ہے اصل تباہی جو ہم لوگ بات نہیں کر رہے اور جو ہے سیاست کرتے رہتے ہیں. ہمارا مہنگائی تو بڑھے گی. ہمارا گروتھ ریٹ جو آ جائے گا 4.25 کے قریب میں. اس سال جو ہے ہمارے یہاں مہنگائی 13.4 تھی مارچ میں، بھارت میں 7 تھی. بھارت کا گروتھ ریٹ 8 تھا اور ہمارا گروتھ ریٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے 6 تھا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو دنیا بھر میں طوفان، جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ طوفان آ رہا ہے مہنگائی کا، تو بنگلہ دیش سے بھارت کی سرحد پہ وہ رک کیوں جاتا ہے؟ وہاں کیوں نہیں آتا؟ وہاں گروتھ کیوں جاتا؟ ان سوالوں کے جواب بھی آپ کو لینے ہیں. بھارت نے، ہمارا دشمن ملک ہے، مگر اس نے 1991 کے بعد سے IMF سے کوئی نیا پروگرام نہیں لیا. بنگلہ دیش نے 2011 سے کے بعد سے کوئی نیا پروگرام نہیں لیا. تو میرے ملک کو کیا مصیبت ہے کہ ہر 3 سال کے بعد وہ IMF کے پاس ایک پروگرام لے لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ بھارت کی آبادی بہت بڑی ہے، مارکیٹ بہت بڑی ہے، انویسٹرز بہت زیادہ ہیں، کیا ایسی وجہ نہیں ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہیں اپنی برآمدات بڑھا رہے ہیں. ان کی برآمدات بہت بڑھ گئی ہیں. پھر بھارت نے جو کمال کیا ہے وہ IT سیکٹر میں کیا ہے. ہمارا IT سیکٹر کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم IT سیکٹر میں جاتے تو ہم بھی ترقی کر جاتے. سیدھی بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں سمینا، پلیز انڈرسٹینڈ، یہ کافی نہیں ہے کہنا کہ امریکن کیا ہمیں دھمکی دے رہے ہیں. امریکن کو پتہ ہے ہم ان کے تھریٹ سے نہیں ڈرتے، ہم ان کی بامنگ سے نہیں ڈرتے. ہماری معیشت جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے چین کا بھی کیا شرط آ گیا. اب چین بھی آ گیا ہے نا اس میں. اب چین کے کیا شرط ہیں میں آپ کو بتاؤں. وہ چاہتے ہیں کہ انڈسٹریل لیبر ہم چین سے امپورٹ کریں، لومز اور ٹیکسٹائل ملز جو پاکستان میں بند ہیں وہ چینیوں کو دیں، وہ چینی مینج کریں گے، اپنے لیبر سے اس لاس میکنگ یونٹس کو پروفٹیبل کریں گے، ایکسپورٹ کریں گے اور اس پیسے سے اپنے آپ کو کمپنسیٹ کریں گے اور شاید اگر کچھ بچ گیا آپ کو بھی دے دیں. نمبر 1. نمبر 2، ان کا پروپوزل ایک زمانے میں ہے، ویسے وہ تھریٹن نہیں کر رہے ہیں، وہ زور نہیں دبا رہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں 5 لاکھ ایکڑ زمین دو، ہم چین سے فارمرز لائیں گے، ایگریکلچرل لیبر لائیں گے، کچھ شاید قیدی ہوں، کوئی فارم ورکرز ہوں، اور ہم وہ زمین استعمال کریں گے پیدا کرنے کے لیے کراپس، جو ہم اس کو بھی ہم ایکسپورٹ کریں گے اور اس کے لیے بھی پیسے ملیں گے، اپنے آپ کو ہم کمپنسیٹ کریں گے، باقی آپ کو بھی دیں گے. اس لیے ڈونٹ فرگیٹ روس نے ان کو 2.5 ملین ایکرز دیا ہوا ہے روس کا فار ڈیولپمنٹ اونلی فار سویا بین. تو اس قسم کے آپشنز اب آ رہے ہیں ہمارے پاس. پاکستان اور چین جن کے بارے میں اکثر ہم سنتے ہیں جناب آل ویدر فرینڈشپ، ڈیپر دین پتہ نہیں اوشنز اینڈ ہائر دین ہمالیاز اینڈ سویٹر دین ہنی. یہ حقیقت بات ہے نا. چائنا کے معاملے میں پلے کرنا مشکل ہے، وہاں پہ بات کریں گے آگے سے رسپانس آ جائے گا بھئی یہ کیا کر رہے ہیں آپ دیکھیں نا یہ، اور پھر ہمیں دیکھیں ہم نے
6 قسم کی مدد لینی ہوتی ہے چین سے, UN سیکورٹی کونسل میں بائیلیٹرل پروجیکٹس چل رہے ہیں, اکانومی ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے ان کے ساتھ. تو اب وہ ظاہر بات ہے ہمیں سوٹ نہیں کرتا. جس طرح ہمارے فارن منسٹر نے کہا نا وہ ہمارے دوست ہیں, بھائی یہ تو کوئی جواب نہیں بنتا دوست ہیں. تو یہاں پہ جو اپنی مرضی سے لینس کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو یہ ایشوز تو ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا ٹرانسپیرنٹ ہونے کی ضرورت ہے. اس خطے میں ایک اور اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, پاکستان واحد ملک ہے جس کی ترسیلات ریمیٹنسز زیادہ ہیں, ایکسپورٹ کم ہے. اور 2 سال پہلے سے تک پاکستان میں بھی ایکسپورٹ زیادہ ہوا کرتی تھی. اب ہم نے کیا کیا کہ ورکرز ریمیٹنسز لیبر کے نام پر ہم نے بڑی بڑی رقوم منگانی شروع کر دی, اور اس میں نام رکھا 111.4 کہ کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا سوائے اسٹیٹ بینک کے. اب کیا نتیجہ ہوا کہ جیسے $100 ارب کی ریمیٹنسز آئی ہیں 3.5 برسوں میں, $100 ارب اور $35 ارب کے قرضے بڑھ گئے. تو جو $135 ارب ہے کوئی چھوٹی رقم ہے. اس کا امپیکٹ کہاں ہے ملک کے اندر؟ کوئی سوچ رہا ہے اس ملک میں $100 بلین کی ریمیٹنسز اور $35 ارب کے قرضے ذمہ داریاں, تو $135 ارب کا امپیکٹ کہاں ہے؟ اس کا جواب میں دے دیتا ہوں. یہ ریمیٹنسز جو آتی ہیں اس سے آپ کو ٹیکسوں کو نقصان ہوتا ہے اور اس کا پیسہ باہر چلا جاتا ہے واپس. جیسے ثبوت یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں مقدمہ چل رہا تھا. اس مقدمے میں یہ تھا کہ سیو موٹو تھا کہ ہم لوٹی ہوئی دولت باہر سے لائیں گے. تو سپریم کورٹ کا جو اختیار تھا وہ یہ تھا کہ باہر سے لوٹی ہوئی دولت آئے گی, یہ 184.3 یعنی پبلک انٹرسٹ کا, تو وہ پیسے کو تعلیم اور صحت پہ خرچ کریں گے. تو سپریم کورٹ کا اختیار یہ تھا کہ وہ یہ کہہ سکتا تھا وہ پیسہ لاؤ اور لانے کے بعد جو ہے اس پیسے کو تعلیم صحت پہ خرچ کرو. لیکن اس میں بتایا یہ گیا سپریم کورٹ کو, 2 باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, آنکھیں کھلیں گی, کہ 2017 میں $20 ارب کی ریمیٹنسز پاکستان آئیں, الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے. اسی سال چوری کا ناجائز پیسہ لوگوں نے ڈالر خریدے مارکیٹ سے, فورن کرنسی اکاؤنٹ میں جمع کیے, $15 ارب چلا گیا. تو آپ کو کیا ملا؟ یہ